الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں خلوص عنایت فرمائے, ہمارے اور ذوی حقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ہمارے آقا و مولا کی توجہ عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ بہرحال اگر اس زندگی میں فقط اپنے بارے میں سوچتے رہیں یا فقط اپنے متعلقات بچوں کے بارے میں سوچتے رہیں تو ہمارا وجود کا درجہ بہت چھوٹا ہے اور ہماری رحمت کا دائرہ بہت تنگ ہے. انسان کو بے تفاوت نہیں ہونا چاہیے. جتنا بڑا اس کا وجود ہوگا اتنا زیادہ وہ اس دنیا کے دیگر مخلوقات موجودات کے بارے میں سوچنا رہے گا اور رحمت کا دائرہ وسیع ہوگا تو کیا کرے گا؟ ضرورتوں کو پورا کرے گا. اگر صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے یا اپنے بچوں کے بارے میں تو ابھی اس کا دائرہ رحمت کا تنگ ہے. لیکن دیکھیے حد عقل اتنا تو ہونا چاہیے انسان اس طرح کی کیفیت میں تو نہ ہو کہ فقط اپنے آپ کو سوچتا ہو. حتیٰ جب آخرت کے بارے میں بات آتی ہے تب قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے, جہنم کی آگ سے. دیکھیے کیوں یہاں پر فقط اپنے خاندان کی بات ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک بڑے رتبے پر موجود ہوں کہ فقط اپنے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انہیں صرف آگ سے بچانا ہے. زبردستی تو کسی کو بھی آگ سے نہیں بچایا جا سکتا. زبردستی تو کسی کو بھی جہنم سے نہیں بچایا جا سکتا ہے. اگر آپ کسی کو بچانا بھی چاہتے ہو اور وہ آپ کے کہنے کے مطابق عمل بھی کر رہا ہو پھر بھی ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے, نہ بچ سکے, اس لیے کہ آپ زبردستی کر رہے تھے. جتنی دیر تک آپ تھے وہ اپنے آپ کو چاہے سوری طور پہ ظاہری طور پہ بچانے کی کوشش کرتا رہے, لیکن جیسے ہی آپ نہیں ہوں گے وہ بالکل برعکس کام کرنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے بچوں کی تربیت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسے خود زبردستی دین کی طرف لے کے آنا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہ آپ بچوں کو زبردستی دین کی طرف لائیں. نہیں, آپ خود ایک خاتون ہے, اس کے سارے بچے نہایت موفق ہیں, کامیاب ہیں. اس سے پوچھا کیسے تم نے کیا؟ کہا میں جو چاہتی تھی کہ میرا بچہ کرے میں نے خود کرنا شروع کر دیا. یہ بچے مجھے دیکھتے دیکھتے وہ کرتے گئے جو میں کر رہی تھی. یہ زبردستی تھوڑی کی. کیا کیا اس نے؟ جو چاہتی تھی کہ بچے کریں اس نے گھر کا ماحول ویسا بنا دیا. آپ بچوں کو زبردستی اگر مجلس میں لے آئیں گے زبردستی سے مجلس سنوا نہیں سکیں گے. یہ نہیں کر سکیں گے یہ مجلس سنو بھی, ایسا تو نہیں ہوگا. ممکن ہے وہ مجلس میں بیٹھا رہے لیکن نہ سن پائے, کچھ بھی نہ سمجھے, اور اگر سن بھی لے اور سمجھ بھی لے تو
بہت مختصر مدت کے لیے تھوڑی دیر بعد بھول جائے گا. نہیں, آپ فقط مجلس میں لے آئیں یہ کافی ہے. جو بچہ ہے چھوٹا اسے آپ مجلس میں لے آئیں اور مجلس میں آنے کے بعد وہ فرض کریں کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا, وہاں پر موجود ہے, وہ کھیل رہا ہے. فقط یہ جو ماحول میں پاکیزگی موجود ہے وہ صرف اس ماحول میں رہے تو کافی ہے. آج اللہ کے حضرت نے کہا بچوں کو لے جائیں حرم اور کیا کریں, انہیں کوئی چیز, کوئی ٹرافی, کوئی کھیلنے کی کوئی چیز دیں, وہاں پر رہیں. وہ معنویت اور وہ پاکیزگی جو حرم میں ہے وہ بچے کے وجود میں آ جائے گی. ہم لوگوں کے ریسیورز جو بڑے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے ریسیورز کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان ریسیورز کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. کون سے پردے؟ گناہوں کے. وہ جن بچوں کے گناہوں کے پردے ہی نہ ہوں تو ان کے ریسیورز کیسے ہوں گے؟ وہ نہایت قوی ریسیورز ہوتے ہیں. ہمیں زور لگانا پڑتا ہے, توجہ کرنی پڑتی ہے ایک بات کو اپنی ذہن میں جگہ دینے کے لیے. بچہ اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ ماحول میں یہ ساری چیزیں جو اس کو باتیں کر رہی ہیں, اس کا ایک اثر ہے ماحول پر. وہ اس ماحول میں رہتا ہے تو اس کی روح میں جو پاکیزگی ہے وہ باعث بنتی ہے اس بات کی کہ وہ پاکیزگی دے رہے ہیں بچوں کو. میں نے کیا کہا, یہ نہ سمجھے گا میری کل کی بات سے کہ انسان نے بچوں کے بارے میں نہیں, جب دین کی بات آئی ہے تو قرآن نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو مثلاً بچائیے. لیکن کیوں فقط یہاں پر بچوں کا ذکر ہوا, باقیوں کا ذکر نہیں ہوا؟ شاید اس لیے کہ میں اپنے بچوں کو بچانے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ سارا دن مجھے گھر میں دیکھتے ہیں. میرے اٹھنے بیٹھنے, بات کرنے, میرے تعاملات کے ذریعے سے وہ ہدایت پا سکتے ہیں اور میری ہی وجہ سے وہ آگ میں بھی جا سکتی ہیں. اگر انہیں میں نے گھر میں رہتے ہوئے کچھ کہوں نہیں, فقط اتنا کروں کہ گھر میں دیگر لوگوں کا احترام کرتا ہوں, اپنی بیگم کا احترام, والدین کا احترام کرتا ہوں, تو کیا مجھے زبان سے کہنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ بیٹا دوسرے لوگوں کا احترام کرنا ہوتا ہے, والدہ کا احترام کرنا ہوتا ہے, والدین کا احترام کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی ضرورت پیش نہیں ہے. وہ بڑا ہی اس طرح سے ہو رہا ہوگا ایک ایسے ماحول میں جہاں دوسروں کا احترام کیا جاتا ہے. زبان سے نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹا آپ احترام کیا کریں, لیکن اگر میں اپنے عمل میں دوسروں کی احترام ہی کر رہا ہوں اور زبان سے اسے کہتا ہوں کہ احترام کرو, تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائے گا, بہت مشکل ہوگا. بعض بچے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں والدین یا بڑے کوئی فلاں غلطی کر رہے, تو ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یہ غلطی کر رہے, لیکن میں بڑا ہوں گا تو میں نہیں کروں گا. لیکن یہ بھی بہت شوق نادر ہوتا ہے. اکثر کیا ہوتے ہیں, اکثر اسی طرح سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں, وہی بنتے ہیں. بعض لوگوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر اس طریقے سے ثابت کیا ہے. کیا کہ بچے کیا کرتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر گھر میں, والد صاحب اگر گھر میں نوحہ پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, مرثیہ پڑھتے ہیں, تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر گھر میں نوحے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ بچہ خود نوحے والا بن جائے گا. آہستہ آہستہ اس میں بھی رغبت ہوگی. لیکن اگر گھر میں گانے بجتے ہوں تو آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طرح سے گانے گائے گا. یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی معمولی سی سادہ سی بات ہے, اور بچے اس طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ البتہ ہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ بچے کا احترام بڑے سے مثلا کوئی کم ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بہت وسیع اور اس موضوع ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے گھر میں پیش آنا چاہیے. خود اگر کسی سے توفیق ہو تو جو مجھے معلوم ہے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بے احترامی بعض اوقات ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچے کو کہتے تم تو بچے ہو, میں بڑا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, لیکن تم بچے ہو, تم نہیں کر سکتے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے تربیت کا, یہ طریقہ نہیں. آیت اللہ حائبی شیرازی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی, وہ گھر میں سارے کام اپنے خود سے کیا کرتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کہ ماں کا احترام پہلے کرو, میرا احترام بعد میں کرو. کہتے تھے 3 مرتبہ مثلا ماں کا احترام کر چکے ہو تو اب میرا احترام کرنا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ بات یہ نہیں ہے کہ اس کا احترام زیادہ ہے یا میرا, جانتے تھے کہ میرے بچوں کی بقا یا ان کی نجات اس میں ہے کہ میں انہیں ایسے تربیت کروں. اس
اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی زیادہ احترام ہوا بیگم کا یا میرا ہوا، نہیں، وہ جانتے تھے اس کا نقصان ہوگا اگر اس نے میرا زیادہ احترام کیا اور ماں کا احترام نہ کیا۔ ماں کا احترام اس طرح سے کرتے ہم لوگ بعض اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں فلاں کام کر سکتا ہوں، تم چھوٹے ہو تم نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات چھوٹے کی بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس کی بات کو کم اہمیت بیان کرنی ہے، اس کی بات کی تو اس طرح سے کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے اسے کیا پتا۔ بعض اوقات ممکن ہے وہ ٹھیک کہہ رہا، آپ ٹھیک نہ کہہ رہے۔ جب اسلام اور ایمان کی بات آئی تو امام علی علیہ السلام پہ جو ظلم ہوئے ان میں سے ایک ہی ظلم ہوا ہے۔ یہ کسی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ملاؤں کا کام ہے۔ علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ہاں تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے علی بچوں، تاکہ یہ بیان کیا جائے کہ علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، بڑوں میں فلاں صاحب سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ صرف ایک فضیلت کو کم کرنے کے لیے دیکھیے کس طرح سے کہہ رہے تھے، علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ بھائی علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، رسول خدا خود تو بڑے تھے، وہ کیوں کہہ رہے تھے انت وصی و وزیری و خلیفتی؟ ایسا تھوڑی ہے، ہم تو سمجھے بچے کہیں گے تو علی کی فضیلت کو روکا جا سکے، لیکن میں نے کہا کہ اسی بچپنے کی وجہ سے اور اسی ایک عادت کی وجہ سے بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھیں، ماحول میں دیکھیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ثابت کیا، کیسے؟ بچوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ماحول سے لیتے ہیں، جو کچھ ماں باپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ خود کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کا نام لینا ہو تو کیا لکھا جاتا ہے؟ علی کرم اللہ وجہہ، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کسی اور کے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا، یہ بھی فقط جناب امیر کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ علی نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکا؟ اس لیے کہ باپ کو کبھی بتوں کے آگے جھکتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ جن کے باپ جھکتے تھے ان کی اولادیں بھی جھکتی رہی، دیکھا ہی نہیں تھا کبھی باپ کو بتوں کے آگے جھکتے ہوئے۔ تربیت کا کیسا نقطہ ہے؟ یہاں پر ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ بہرحال توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک اور دقیق مطلب ہے اسی بچپنے کے حوالے سے، بہرحال اپنے موضوع سے تھوڑا سا دور چلا جاؤں گا، لیکن بہرحال ایک لطیف اور دقیق نقطہ ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں اتنی عمر رکھتا ہے، فلاں کی اتنی عمر ہے، یہ بس ایک عادت سی ہماری ہو گئی ہے۔ مثلاً کہا جائے فلاں صاحب کی عمر 50 سال ہے، فلاں کی عمر 80 سال ہے، فلاں کی عمر 60 سال ہے۔ حقیقت میں یہ ہماری عمر ایسی نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں ہماری عمر ایسے نہیں ہوتی۔ زمانہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے؟ زمانہ حرکت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ جتنی کسی وجود میں موشن ہو، موومنٹ ہو، اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے ٹائم، ٹوٹل ڈسٹینس کور، یا وہ فلسفے میں کہتے ہیں مقدار حرکت۔ مثلاً یہ زمین ہے، یہ دو قسم کی حرکات انجام دیتی ہے، ایک اپنے ہی گرد گھومتی ہے اور ایک سورج کے گرد۔ جب دو قسم کی موومنٹس ہیں اس کی تو دو قسم کا ٹائم ہے۔ جب یہ اپنے گرد گھومے تو کون سا ٹائم وجود میں آتا ہے؟ دن اور رات، یہی ہے۔ جب یہ اپنے ہی گرد گھومے تو دن اور رات۔ جب سورج کے گرد گھومے تو کون سا ٹائم وجود میں آتا ہے؟ سال۔ اگر یہ اپنے گرد گھومتی ہو اور سورج کے گرد نہ گھومے تو سال وجود میں نہیں آئیں گے، دن اور رات وجود میں آئیں گے۔ مثلا ممکن ہے 1000 دن گزر جائیں، لیکن چونکہ کھڑی ہوئی ہے ایک ہی جگہ پہ، سورج کے گرد نہیں گھوم رہی ہے، لہٰذا سال وجود میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر سورج کے گرد گھومتی رہے، اپنے گرد نہ گھومے تو دن اور رات وجود میں نہیں آئیں گے، صرف سال وجود میں۔ چونکہ دو قسم کی حرکات ہیں اس لیے دو قسم کا زمانہ ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں میں 50 سال کا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں جب سے آیا ہوں تب سے 50 مرتبہ زمین سورج کے گرد گھوم چکی ہے۔ اگر میں کہوں میں 50 دن کا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں تب سے 50 مرتبہ یہ اپنے ارد گرد گھوم چکی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ حرکت کس نے انجام دی؟ میں نے، یعنی سورج کے گرد کون گھوما ہے؟ زمین۔ تو عمر بھی کس کی بڑھی ہے؟ زمانہ کس کا وجود میں آیا؟ تو جس کی حرکت ہے اس کا زمانہ وجود میں آیا، لیکن اس کی نسبت میں نے اپنی طرف کیوں دے دی؟ اس لیے کہ میں زمین میں رہتا ہوں، بھومی زمین ہے،
لیکن چونکہ میں زمین میں رہتا ہوں لہٰذا میں نے اسی عمر کو اور اسی زمانے کو اپنی طرف نسبت کی ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ ایک شپ میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہوں, ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ گاڑی جاتی ہے, لیکن چونکہ میں اسی گاڑی میں موجود ہوں لہٰذا میں نے بھی سفر کیا. اگر کشتی میں ہوں تو میں نے بھی سفر کیا, لیکن حقیقت میں حرکت کس نے انجام دی؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی نے سفر کیا, اس کی حرکت حقیقت ہے, حقیقی حرکت ہے, اور میری حرکت بالعرض ہے, اس کی وجہ سے میں متحرک ہوں. وہ خود متحرک اور میں اس کی وجہ سے. بس جو بھی حرکت انجام دے زمانہ بھی اسی کا ہوگا. میں اپنی طرف اس لیے نسبت دے رہا ہوں کیونکہ میں بھی زمین میں ہوں. تو اب عمر کس کی بڑھی؟ میرے پیدا ہونے سے پہلے اگر فرض کرے زمین کی عمر 1000 سال تھی اور 50 برس گزر گئے میرے پیدا ہونے کے بعد, تو اب اس کی عمر ہے 1050 سال, اور میں نے اس لیے نسبت دی ہے 50 سالوں کی اپنی طرف کہ میں زمین میں ہوں. بس یہ حقیقی عمر میری نہیں ہے, زمین کی. پھر میری کون سی عمر ہے؟ میرا زمانہ کس طرح سے؟ جس طرح سے زمین کی حرکت سے زمین کا زمانہ وجود میں آتا ہے, اسی طرح سے میری حرکت سے میرا زمانہ وجود میں آئے گا. یعنی میں نے اپنی روح میں جس قدر تکامل کا سفر طے کیا ہے اتنی میری عمر ہے. میری حقیقی عمر زمین کی وجہ سے نہیں بنے گی, میری حقیقی عمر خود میری موومنٹ سے بنے گی. جتنی میری موومنٹ ہوگی اتنی میری عمر ہوگی. اگر میں موومنٹ نہ کروں, ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہوں, تو میری عمر میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کمال کی طرف جو سفر ہے اگر طے نہ کروں تو میری عمر میں اضافہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں ایک شخص بڑا بھی ہو, 50 برس کا بھی ہو, لیکن اگر اس کے وجود میں اس کی روح میں کمال نہ ہو, پرفیکشن کی طرف سفر طے نہ کیا ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں 50 برس کے ہو گئے لیکن ابھی بھی بچے ہی ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کمال جو تمہیں ابھی تک حاصل کر لینا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا. تمہاری حقیقی عمر بالکل بچوں جیسی ہے, تمہاری عمر بچوں جتنی. لیکن اگر کوئی بچہ بھی ہو اور اپنا کمال کا سفر مکمل کر چکا ہو تو ظاہر میں دیکھنے میں بچہ نظر آئے گا, لیکن کائنات کی سب سے بڑی روح ہوگا, سب سے بڑی روح ہوگا. یہیں سے جواب دینا چاہتا ہوں اس سوال کا کہ ایشیو تم لوگ ایسے کو امام کیوں مانتے ہو جو ابھی فقط 8 برس کا تھا؟ تم ایسے کو امام کیوں مانتے ہو جو ابھی فقط 5 برس کا تھا؟ تو جواب کیا ہے؟ اگر تم اپنی طرح سے اس کی عمر شمار کرو تو وہ 8 برس کا 5 برس کا ہے. اگر اس کی روح کے تکامل کو دیکھو تو وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے, کائنات میں سب سے بڑا ہے. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد. پوچھا جاتا ہے نا تم کیوں امام زمان علیہ السلام کو امام مانتے ہو؟ 5 سال کا چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ, 5 سال, اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے ہمیں عمر اس طرح سے شمار کرنی, یہ 5 سال کا, یہ 6 سال کا, یہ 10 سال کا. نہیں, اگر اس کی روح کو دیکھ پاتے تو پتہ چلتا وہ ظاہر میں تمہیں 5 سال کا نظر آتا ہے, لیکن وہ مظہر صفات خداوند متعال ہے. کائنات میں اس سے بڑی روح کسی کی نہیں ہے, کائنات میں اس سے زیادہ قوی روح کسی. اسی طرح سے امام جواد علیہ السلام 8 برس کے لیے اس روح کی وجہ سے اور اس کمال کی وجہ سے. ایک درود پڑھیے محمد والے. عزیزان, تربیت اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں زبان سے کوئی بات اپنے بچوں کو ہو یا کیا کروں, صرف ایک اچھا ماحول دے دوں, جیسا چاہتا ہوں وہ بنے, ویسا ماحول نہ دے دوں وہ ویسے بن جائے گی. میں نے خود اسی پاکستان کے بعض لوگوں کو دیکھا, بچہ جو ابھی 1.5 یا 2 سال کا تھا, باپ تبلا بجاتا تھا, اس نے 2 چھوٹے چھوٹے تبلے بچے کے آگے رکھے ہوئے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ بڑے ہوتے تک نہایت ماہر تبلا باز ہو جائے, تبلا بجانے والا ہو جائے. جانتا ہے وہ بھی کہ اس طرح سے اس کی طرح آپ دیکھیں وہ جو بہترین ماہر گولف کھیلنے والا ہے وہ اپنے بچے کی 8 یا 6 کتنے سالوں سے جو ہے وہ تربیت کر رہا تھا گولف کیسے کھیلی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے بچے جو چاہتا ہوں وہ کرے,
वैसा मैं उसे माहौल दे दूँ। शेख मुतहरी ने कहा आप फूल को फूल बनने पे मजबूर तो नहीं कर सकते ना। आप एक बीज को फूल बनने पे मजबूर कर सकते हैं? कर सकते फूल बनाओ, फूल बनाओ तो नहीं, इससे नहीं आ सकता। क्या करें? सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी और मुनासिब हवा दे दे, वो खुद बनेगा फूल। बच्चे इसी तरह से हैं, आप उन्हें अच्छा बनने पे मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा बनने के लिए जिन चीज़ों को ज़रूरत है वो उन्हें दे दे, वो खुद अच्छे बन जाएंगे। आप एक अच्छा माहौल दे दे, अच्छा माहौल दे तो बस। अब आप तवज्जो हुई कि अगर इस तरह से है कज़िया, इस तरह से है, तो फिर क्यों कुरान में हमें कहा है कि भाई अपना भी ख्याल रखो और अपने अहल का? इसलिए कि हम उन पर ज़्यादा मौसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई कदम नहीं लगाई कि आप दूसरों को नहीं लेके जा सकते। फिर आखिर तबलीग का एक सिस्टम खुदा ने बनाया है, दूसरों की हिदायत का सिस्टम, हद अकल हिदायत तशरीही का एक सिस्टम बनाया है, लोगों को दावत देने का एक सिस्टम बनाया है। वो सारे इसी वजह से हैं कि लोग बचें, आग से बचा लो मैं उन्हें। लेकिन वहाँ पर भी कहा है कि अमल ज़्यादा बेहतर है ज़ुबान से। एक जगह पर साहबी रसूल जा रहे थे तो वहाँ क्या कहा कि कोशिश करो ना, साहबी ईमान जा रहे थे तो क्या कहा कोशिश करो लोगों को हिदायत देने में तुम्हें बातें ना करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या लोग तुम्हें देख के हिदायत करें, हासिल करें, तुम्हारी बातें सुन के हिदायत हासिल करें, तुम्हें देख के हिदायत हासिल करें। तो अगर ये लोगों के बारे में, तो मेरे अपने घर के बारे में क्या होगा? मेरे घर के बारे में भी यही है। तो बस वो जो रहमत वाली बात है उसमें हिदायत वाले मसले में भी लोगों को अगर मैं दीन की तरफ लेके आना चाहता हूँ तो मेरा अमल वो ज़्यादा अहम है ज़ुबानी से। और मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहायत बुरी चीज़ है कि अगर मैं समझूँ कि अगर लोग गुमराह हो रहे हैं तो हो जाए, मैं क्या करूँ? मैंने अपने आप को और अपने बच्चों को तो बचा लिया है ना। ये नहायत बुरी सोच है, ये दुरुस्त सोच नहीं है। लेकिन उस मरहले में मेरी ज़ुबान से ज़्यादा मेरा अमल का एहसास है, खुसूसन आजकल के माशरे में, खुसूसन हम लोग जो शिया हैं, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का दम करते हैं, हमारा अमल लोगों को दर अहले बैत पे लेके आएगा। इसलिए कि इतने ज़्यादा शुबहे ईजाद हो चुके हैं और इतना ज़्यादा फॉल्स प्रोपेगेंडा ईजाद हो चुका है कि बहुत से लोग गुमराहों में रहते हैं, एक अजीब सी कैफियत में रहते हैं। आप सोचिए खुद इसी पाकिस्तान में कितने अरसे तक मुसलमानों को आपस में इस बात पे लड़ाते रहे कि इसका कुरान इतने सिपारों वाला है और उसका कुरान इतने सिपारों वाला है, ये तहरीफ का कुरान, वो तहरीफ, तो लोगों को गुमराह करते रहे ना, लोगों को गुमराह करते रहे। लेकिन मैं इसी पाकिस्तान में रहते हुए आज के ज़माने में, बल्कि हर ज़माने में इसी तरह अपने अमल के ज़रिए से लोगों को करीब ला सकता हूँ। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद चलता हुआ देखे तो महसूस कर ले कि अली का मानने वाला है। लोग मुझसे मुआमला जब करें, जब मुझसे मुआमला करें बाजार में, जब मुझे यूनिवर्सिटी में देखे, किसी भी जगह पर देखे, तो उन्हें समझ में आ जाए कि ये फला काम नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि अली का मानने वाला है। लोगों की इस तरह से मेरे अमल की वजह से ये चीज़ बनेगी, सिर्फ मेरी बातों की वजह से नहीं बनेगी। वो जो हदीस है कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैनन, वो भी मेरा ख्याल है कि अमल की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है। यानी हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनो, हमारे लिए बाइस नंग व आर का बनो, उसका ताल्लुक फ़कत अल्फाज से नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि बहरहाल आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने अमल के ज़रिए से हिदायत हो, तो ज़ीनत बनने का क्या कहेंगे? फ़कत अपनी ज़ुबान के ज़रिए से ज़ीनत बनो? नहीं, अपनी ज़ुबान के ज़रिए से भी और अपने अमल के ज़रिए से भी। लिहाजा अमल को मुकद्दम, अगर ये अमल नहीं है तो फिर इन बातों का क्या फ़ायदा है? इन बातों का कोई फ़ायदा बाकी नहीं रह जाता। खुदा वतआला ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम अच्छी अच्छी बातें सीख लें और अच्छी अच्छी बातें बोला करें, बस। नहीं, फ़कत इसके लिए नहीं हम बने। ये अच्छी बातें सीखना एक अच्छी चीज़ है, मुफीद चीज़ है। एक अच्छी बात बोलना ये अच्छी बात है, मुफीद चीज़ है। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का हदफ नहीं है। हमारी ज़िंदगी का हदफ क्या है? हमारी ज़िंदगी का हदफ ये है कि हम तसव्वुरात की, कॉन्सेप्ट्स की दुनिया से आगे बढ़ें और अमली तौर पे कमाल को हासिल करें, मफहूमी तौर पर नहीं, तसव्वुराती तौर पर नहीं।
انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں کمال ہیں وہ تصورات کی وجہ سے نہیں ہیں، کانسیپٹ کی وجہ سے نہیں ہیں. مثلا جو شخص متقی ہے وہ اس لیے نہیں ہم سے بہتر کہ اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہے تقویٰ کا، نہیں، اس کے وجود میں حقیقت تقویٰ ہے. کانسیپٹ نہیں ہے اس کے ذہن میں فقط، وہ کانسیپٹ سے آگے حقیقت تک گیا ہے. جتنے بھی کمالات ہیں اس طرح سے، آپ مجھے ایک کمال بتا دیجئے جو فقط تصورات کی دنیا تک محدود ہو، کانسیپٹ کی دنیا تک محدود اور ہم کہیں کہ ہاں کوئی بہت کمال ہے. مجھے نہیں معلوم. جتنی برائیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے. جو برائیاں ہیں وہ تب انسان تب برا بنتا ہے جب فقط برا کانسیپٹ حاصل کرنے سے انسان نہیں برا بنتا. منع کیا گیا ہے کہ آپ برے کانسیپٹ کی بہرحال نہ حاصل کریں، مگر یہ غرض یہ ہو کہ آپ نے اس کا علاج کرنا، اس کا جواب دینا. لیکن انسان حقیقت میں برا تب بنتا ہے جب حقیقت اس کے پاس ہو، حقیقت رذیلہ اس کے پاس ہو، حقیقت فضیلت اس کے پاس ہو تو وہ اچھا بنتا ہے، حقیقت رذیلت اس کے پاس ہو تو وہ برا بنتا ہے. یعنی وہ جو بخیل ہے اس کے ذہن میں بخل کا کانسیپٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک برائی کا مالک نہیں بنا، بخل نہیں، حقیقت بخل اس کے وجود میں ہے. وہ جو غیر متقی ہے وہ اس لیے نہیں برا ہے کہ اس کے پاس تقوی کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو غیر متقی اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کانسیپٹ اسے بھی پتا ہے. حقیقت غیر تقوی یعنی ضد تقوی اس کے وجود میں ہے. انسان اچھا یا برا کانسیپٹ کی وجہ سے نہیں. ہمارے خاندان میں جو بندہ اچھا ہے وہ کیوں اچھا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے بہت سارے کانسیپٹ سما کر رکھے ہیں ذہن میں، نہیں، اس لیے کہ اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، حقیقت میں اچھائیاں. یہ جو کانسیپٹس ہیں اگر ان کے ذریعے سے میں نے حقائق حاصل نہ کرنے ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، الٹا بوالے جان ہے. اس لیے کہ آخر میں بتایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تمہیں تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس کانسیپٹ کے ذریعے سے بات صرف سمجھ میں آتی ہے نا. کہا جائے گا تمہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی اور تمہارے سے تقاضا یہ تھا کہ اب جب بات سمجھ گئے ہو تو اٹھاؤ قدم اور حقیقت تک پہنچو، لیکن تم نہیں گئے. یہ تو وبال جان بن جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو حاصل نہ کیجیے گا، کہیں وبال جان نہ بنے، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں کا، ان درسوں کا، جو کچھ بھی ہو رہا ہو، کتابوں کا، ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم کانسیپٹ حاصل کریں اور بس. ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم کانسیپٹ حاصل کرنے کے بعد، تصورات حاصل کرنے کے بعد، مفاہیم حاصل کرنے کے بعد حقیقت تک جائیں. اگر حقیقت تک نہیں جانا تو پھر ان کانسیپٹ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے ذہن میں اگر 1000 کتابیں بھی ہوں اخلاق سے بھری ہوئی، اخلاق سے متعلق، اور میرے خود کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو کوئی حیثیت ہے اس علم کی جو ذہن میں ہے؟ نہیں. الٹا کہا جائے کہ آپ نے تو پڑھ رکھا تھا، آپ نے کیوں عمل نہیں کیا؟ ایسا ہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ فقط کانسیپٹ حاصل ہونا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ اتنے کمزور اور ضعیف ہو گئے، تھوڑا سا علم یہ کانسیپٹ والا حاصل کر لیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ لیں. کوئی میں پڑھا لکھا ہوں، اس سے پڑھا لکھا نہیں ہوں. ممکن ہے ایک آدمی بالکل کچھ بھی اسکول ہی نہ گیا، اسکول ہی نہ گیا، لیکن حقیقت تقویٰ اس کے وجود میں ہو، اور میں جو اتنا درس پڑھ چکا ہوں اس کے باوجود حقیقت تقویٰ میرے وجود میں نہ ہو، تو کون بہتر ہے؟ وہ جس کے ذہن میں مفاہیم ہے وہ، یا نہیں جس کے دل اور وجود میں حقیقت تقویٰ ہے وہ؟ کون بہتر ہے؟ میں پورا اشرا پڑھوں ولایت کے موضوع پر اور خود ولی اللہ نہ بنا ہوا ہوں، کون بہتر ہے؟ وہ جو ولی اللہ ہے وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے ولایت کا اشرا پڑھا ہے وہ بہتر ہے؟ نہیں، وہ بہتر ہے جس نے حقیقت حاصل کی ہے. خالی مطالب حاصل کرنا، اگر اس کے بعد عمل تک نہیں جانا تو کوئی فرق نہیں. نقصان ہے اس لیے کہ میری ذمہ داری زیادہ ہو گئی تھی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ جو ہم جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، یہ بھی تو ایک حقیقت ہی ہوگی جس کے لیے خلق کیا. کیا ہم سوچتے ہیں خدا نے ہمیں تصورات حاصل کرنے کے لیے خلق کیا؟ اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا خدا نے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں کچھ تصورات آ جائیں، کتابیں ہم پڑھ لیں، کچھ ذہن ہمارا تصورات سے، مفاہیم سے، کانسیپٹ سے بھر جائے، اور پھر ہم خدا کے واپس جاؤں.
ہمارے استاد کے بقول یہ کانسیپٹس اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں 1000 کتابیں بھی ہیں جس وقت سوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. کوئی ہے جو خواب میں اپنے ان کانسیپٹس کے ذریعے سے کام کرتا ہے؟ نہیں, کوئی فائدہ نہیں دیتا. کون سی چیز ہے جو خواب میں مؤثر ہوتی ہے؟ وہ جو میری اپنی پرسنالٹی جسے میں نے حقیقت میں حاصل کیا ہے وہ خواب میں میری مدد کرے. یعنی جیسا میں ہوں ویسا خواب ہے. میں ایک خاص حقیقت اپنے وجود میں رکھتا ہوں, اس کے مطابق بعض خواب آئے گا. لیکن اگر فقط مفاہیم ہوں تو ایک مفاہیم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سوتا ہوں اور یہ کتابیں ختم. کوئی لیکچر سوتے میں تو نہیں دے سکتا, میں صرف جاگتے میں دے سکتا ہوں. ہمارے استاد کہہ رہے تھے ایسا علم جو سوتے میں کام نہ آئے کیا مرنے کے بعد کام آئے گا؟ ایسا علم جو سوتے میں کام نہ آئے تو وہ مرنے کے بعد کام آ جائے گا؟ نہیں, کام نہیں آئے گا. پھر کس طرح کا علم ہے جو کام آئے گا؟ علم نہایت اہم چیز ہے, نہایت اہم چیز ہے. لیکن کون سا علم ہے؟ امام سے کسی نے پوچھا, امام صادق علیہ السلام پوچھا, مولا اگر میری زندگی میں صرف ایک دن باقی رہتا, مجھے پتا چل جائے کہ ایک دن باقی ہے, تو میں کیا کروں؟ کس سے پوچھ رہا؟ مولا سے. مولا میں کیا کروں؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. کون سا علم حاصل کرو؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. طرح کا علم ہے. ایک وہ علم ہے جس کی جائیگاہ, جس کی جگہ ہمارا ذہن ہے. ایک ایسا علم ہے جس کی جائیگاہ ذہن نہیں ہوتا, قلب انسانی ہوتا ہے, روح انسانی. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے, خدا اس سینے میں رکھتا ہے, اس دل میں رکھتا ہے جسے محبوب رکھتا ہو. یعنی کہ اس ذہن میں رکھتا ہے, کہا اس سینے میں یا اس دل میں رکھتا ہے. یا وہ حدیث جو آپ نے سن رکھی ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جو اپنے آپ کو اس وقت 40 دن کے لیے خالص کر دے, اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوں گے. کہاں سے؟ دل سے, ذہن سے نہیں. ذہن میں کانسیپٹس ہوتے ہیں, دل میں حقیقت ہوتی ہے. پاکیزگی کے نتیجے میں اس کا دل آمادہ ہوگا, اور پھر جب وہ پاکیزہ ہو چکا ہوگا پھر اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہو سکیں گے. یہ کانسیپٹس کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے. یہ تب اہم ہے کہ جب انسان نے علم کے ذریعے سے عمل کی دنیا میں جانا ہو, ان کے ذریعے سے حقیقت کی دنیا میں جانا. نہ جانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, حاصل ہوئے تھے یا نہیں. یہ جس چیز کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میرے عبد ہوں. میں نے شاید کل یہی عرض کیا تھا کہ خدا نے کیوں بنایا؟ تاکہ ہم عبودیت کی منزلت تک پہنچیں. بعض لوگوں نے کہا عبادت کے لیے بنایا. عبودیت و عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ لیعرفون. خدا نے ہمیں معرفت کے لیے خلق کیا ہے, اس کی معرفت حاصل کریں. کیسی معرفت؟ اس کی توحید حاصل کریں. کون سی توحید؟ وہ جو کتابوں میں لکھی ہے. ہم تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں تو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن ہم عملی میدان میں موحد نہیں ہوتے ہیں, توحید تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں. فقط کانسیپٹس ہونے کی وجہ سے, فقط کانسیپٹس ہونے کی وجہ سے نہیں. خدا نے ہم سے ایسا نہیں مانگا ہے. خدا نے کہا عملی توحید تک پہنچو, حقیقت توحید تک پہنچو. ہماری زندگیوں کا ہدف معرفت خداوند متعال ہے, یعنی حقیقت توحید کو حاصل کرنا. حقیقت توحید کی معرفت. حقیقت توحید, جب میں کہہ رہا ہوں حقیقت کانسیپٹ نہیں, حقیقت اس کا مطلب ہے خدا نے مجھے توحید کے کانسیپٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے. خدا نے مجھے حقیقت توحید کے لیے حاصل کرنے کے لیے بنایا. وہی حقیقت جو مجھے خدا نے عطا کی تھی اور میں اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کے آیا تھا. جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو روایت میں کل مولود یولد علی فطرہ,
سارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. امام سے پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہا فطرت التوحید، یعنی توحید پہ پیدا ہوتے ہیں. جب آتے ہیں تو توحید لے کے آتے ہیں. پھر روایت میں کیا ہے؟ اس کے بعد اس کے ماں باپ ثم ابواہ مضمون عرض کر رہا ہوں یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس کے بعد اس کے ماں باپ یا وہ ماحول جس میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ماحول ایک مرتبہ پھر اس کو توحید سے ہٹا دیتا ہے. وہ پھر یا یہودیوں والے عقیدہ اس کا ہو جاتا ہے، یا عیسائیوں والا، یا مجوسیوں والا. ہم لوگ اتنے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، اور بہرحال غیر اہمیت بھی دیتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک وجود جو خدا نے ہمیں دیا تھا، جو حقیقت توحید لے کے آیا تھا، ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، یہ نہیں سیکھتے کہ اس کی توحید بچانی کیسے ہے. اس کا پاک وجود جو پاک فطرت لے کے آیا تھا، ہم صرف اسے بچا لیتے نا تو ہم نے کمال کیا. نہیں، اس کے برعکس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جس چیز سے وہ فطرت آلودہ ہوتی ہے وہ خود ماں باپ، اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کو کیسے بچانا ہے. چاہتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جہالت ہے لہٰذا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے اعمال انجام دیتا ہے انسان کہ پھر وہ توحید والی فطرت کو آہستہ آہستہ اس کو پردہ آ جاتا ہے، غبار آ جاتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو کیا سکھا دیتے ہیں؟ ایٹیکیٹس، مینرز. بیٹا کھانا ایسے ہوتا ہے، بیٹھنا ایسے ہوتا ہے، بات ایسے کرنی ہوتی ہے. یعنی اسکول میں بھیجا اور مفاہیم بری چیز نہیں ہے، نہ سوچیے گا میں کہہ رہا ہوں مفاہیم بری چیز نہیں. تب کہ جب میں نے عمل نہیں کرنا ہے تو وہاں پہ ان کی کوئی اہمیت نہیں. ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ مینرز سکھاتے ہیں. زیادہ اہم تو یہ ہے کہ وہ پاک اور پاکیزہ بچہ جو خدا نے مجھے پاک فطرت والا دیا ہے، میں کسی طرح سے اس کی حفاظت کروں، میں کچھ ایسا کروں کہ وہ محفوظ رہ جائے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ محفوظ نہیں رکھ پاتے ہیں. آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اس بچے کے پاس کانسیپٹس نہیں تھے، اس کے ذہن میں توحید کے متعلق کانسیپٹس نہیں ہوتے ہیں. اس نے تو ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی، اسے تو ابھی تک یہ بولی نہیں آتی جو میں بول رہا ہوں. وہ جو لے کے آیا ہے کیا وہ کتابوں والا علم ہوگا؟ وہ جو لے کے آیا ہے کیا باتوں والا علم ہوگا؟ نہیں، وہ حقیقی توحید لے کر آتا ہے. کیوں؟ اس کے بالکل صاف اور پاک آیا ہوتا ہے، ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. جب بالکل پاک صاف شفاف آتا ہے تو توحید اور الہی معارف کی جلوہ ہو جاتا ہے. یہ آئینہ یہ کب کوئی چیز دکھلاتا ہے؟ تب کہ جب نور موجود ہو اور آئینے پر غبار نہ ہو. اگر نور شدت سے موجود ہو لیکن آئینے پر غبار ہو تو آئینہ کچھ نہیں دکھاتا، ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا ہے کسی چیز پر. آئینہ تب دکھلاتا ہے جب صاف و شفاف، گدلا ہو میلا ہو تو نہیں دکھتا. بچہ اسی طرح سے جب آتا ہے تو نہایت صاف ستھرا دل کا آئینہ لے کر آتا ہے. خدا کے معارف وہاں پر جلوہ کرتے ہیں، جلوہ معارف خدا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی گدلا ہوتا جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اس کی وہ فطرت جو ہوتی ہے وہ تب جاتی ہے. آیت اللہ غازی کا بدھمائی نے کہا اس موقع پر جب بچہ آتا ہے فنا کے مقام پر ہوتا ہے، فنا کی منزل پر ہوتا ہے. سوچئے کیوں فنا کی منزل پر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کسی چیز کی طرف رغبت نہیں رکھتا، کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. آپ اس سے پوچھیں تمہیں شہرت چاہیے، وہ کہے گا نہیں، اس کی توجہ ہی نہیں. پیسے چاہیے، کوئی توجہ نہیں ہے. مقام و منصب چاہیے، کوئی توجہ نہیں. گاڑی چاہیے، کوئی توجہ نہیں. کھانا پینا، ہمیں تو کھانا اچھا لگتا ہے نا. اس سے پوچھے تمہیں کوئی مرغب غذا جو ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے پوچھے تمہیں اچھی لگتی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. تنہا توجہ اس کی کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ شیر مادر کی طرف. پوری دنیا اس کی کیا چیز ہوتی ہے؟ شیر مادر. نہ کپڑے، نہ بینک بیلنس، نہ نام، نہ نمود، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں. یہ شیر مادر کی طرف بھی اس کی توجہ شروع میں نہیں ہوتی. ماں توجہ دلاتی ہے، پھر اسے عادی بناتی ہے، پھر وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے مانتا ہے. میڈیکل سائنسز بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے
جب آتے ہیں تو کچھ دن تک ان کی آئی سائٹ بھی سیٹ نہیں ہوتی ہے، ایسے دھندلی دھندلی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن رنگ اس دنیا کے اسے جذب نہیں کر پاتے، مجھے دیکھ ہی نہیں پاتا صحیح طرح کیسے جذب کر رہی چیزیں. یہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ابھی شیر مادر تک تھا، کچھ دنوں کے بعد اسے نرم غذا چکھنا شروع ہوگا. ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر شربت رکھا ہوا ہے تو وہ اس کی طرف لپکیں گے، چکھنے کی ایک ان میں صلاحیت ایجاد ہوتی ہے، وہ اس کی طرف لپکتے ہیں. پھر تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، پھر اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، پھر انہیں کھلونے اچھے لگتے ہیں، پھر اسپورٹس کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. پھر تھوڑے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایجر ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں. پھر اور بڑے ہوں گے، تھوڑے سے کہیں کہ اب میری شادی کرنی ہے. بے کام دنیا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک ایسی جگہ سے جہاں وہ کسی چیز سے اٹیچ نہیں تھا. میری طرف توجہ کیجیے، ایک ایسی جگہ سے اس کی دنیا شروع ہوئی تھی جہاں وہ کسی چیز کی طرف اٹیچ نہیں تھا، توجہ نہیں رکھتا تھا. جب وہ ہر چیز سے کٹا ہوا تھا تو کدھر جڑا ہوا تھا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، محمد و اہل بیت محمد بلند تر سلام. جب وہ ہر چیز سے کٹا ہوا تھا تو کدھر جڑا ہوا تھا؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں فنا کے مقام پر شدت سے خدا کی طرف متوجہ، شدت سے. اسی لیے حقیقی توحید اس کے وجود میں تھی، اس کے ذہن میں نہیں. اس کے ذہن میں حقیقت توحید نہیں تھی، اس کے وجود میں حقیقت توحید تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پہ غبار آ گیا، غبار آ جائے گا. بعض اوقات دوستوں کے ذریعے سے، بعض اوقات اساتذہ کے ذریعے سے، بعض اوقات جن کے ساتھ میرا تعلق ہے ان کے ذریعے سے، بازار میں جہاں میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں ان کی وجہ سے، بعض اوقات ماحول، گھر کے ماحول کی وجہ سے. عزیزان، اپنے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دیجیے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ہر آدمی سے ملنا ہے. نہایت مضر چیز ہے، نہایت مضر چیز ہے. انسان کو اتنا عقل مند ہو جانا چاہیے کہ وہ سوچے کہ کس سے ملنا میرے دین کو نقصان پہنچاتا ہے اور کس سے ملوں گا تو میری توحید میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. ہم سارا اپنا ملنا ملانا صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ کس سے فائدہ ہوگا، بس مادی فائدہ، وہ نقصان ہو رہا ہو کوئی بات نہیں. یہ چیز ذہن سے نکال دینی چاہیے. کوئی مجبوری تھوڑی ہے ہر ایک سے ملنا. یہ بھی ہمارے زمانے کی مشکلیں ہیں کہ ہمارے سے پہلے زمانے والے لوگ بڑے راحت میں تھے، بہتر تھے ہم سے، اس لیے ان کے اخلاق، ان کی پرسنالٹیز ہم سے بہتر تھی. ہماری جیسی پرسنالٹیز نہیں تھی ان لوگوں کی. نہایت حال متدین بھی ہوا کرتے تھے، اور جو بھی آپ نوبل پرسنالٹیز دیکھتے ہیں وہ جو نوبیلٹی ان میں ہوتی تھی وہ پائی جاتی تھی. آج کل تو بہرحال مشکل ہو گئی. کیوں؟ نہ ہر ایک انسان سے ملتے تھے، نہ ہر جگہ کھاتے تھے، نہ ہر بات کہتے تھے، نہ ہر بات سنتے تھے. اپنا ماحول ایک الگ رکھتے تھے وہ. آپ سوچیں جس وقت یہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں نہیں تھی اس وقت لوگ ایک دوسرے کے گھر کب جاتے ہوں گے؟ کس وقت جاتے ہیں؟ ممکن ہے مہینے میں کہیں ایک دفعہ چلے گئے تو چلے گئے. کسی دوست سے نہیں تو چٹھی لکھ دیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے تم ٹھیک ہو؟ ہم ٹھیک ہیں، یہ چیزیں بتاتے. وہ رشتے داروں کے یہاں کب عید پہ چلے گئے تو چلے گئے. اس طرح ہماری طرح سے نہیں تھے وہ لوگ. اب یہ تو یہ آٹو موبائلس آئی ہیں تو ان کا نقصان، ان کے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ کہ روزانہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھنا ہی ہے. اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اب روزانہ اپنے دوستوں میں بیٹھنا ہے، روزانہ رشتے داروں میں بھی کہیں کھانے پینے کے لیے چلے جانا ہے. کہیں سے پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا. کھانے پینے کے لیے ممکن ہے مہینے میں کہیں زیادہ وقت انسان کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے مل جاتا تھا. اب نہیں ملتا ہے. اور پھر اس کے سونے پہ سہاگا یہ موبائل، یہ تو مجھے اب سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کہاں جاؤں گا، کیا کروں کیا نہ کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب روزے میں بیٹھتے تھے اس کے بعد جب اٹھتے تھے وہاں سے تو 24 یا 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے. 24
24 या 25 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। क्यों इस्तिग़फ़ार करते थे? हमारे उस्ताद कह रहे थे कि देखें, आप जब लोगों में बैठते हैं और फिर उठ जाते हैं तो 24-25 मरतबा आप भी इस्तिग़फ़ार करें। हमें भी कह रहे थे कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और वहाँ पर बातें हो रही हैं, वहाँ से जब बाहर आएंगे तो आप इस्तिग़फ़ार करें। कितनी मरतबा ऐसा होता है वो बात जो नहीं कहनी चाहिए थी वहाँ ग्रुप में कही जाती है, वो वीडियो जो नहीं भेजी जानी चाहिए थी वो वहाँ भेजी जाती है। मैं उसी जगह पर होता हूँ इस वक्त, वर्चुअली सही लेकिन होता हूँ। मैं समझना कोई चीज़ मुझ पर असर नहीं कर रही है, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि दीन में और शरीयत ने इन चीज़ों के आदाब नहीं सिखाए हैं। मैं नहीं सीख रहा हूँ, एक अलग बात है, और मैं फिर अमल नहीं कर रहा हूँ तो एक अलग बात है। बहरहाल तो खुदा ने एक जरूर बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदा ने हमें हकीकत तौहीद के लिए बनाया है, मफ़हूम तौहीद के लिए नहीं बनाया है। उस बच्चे के पास जो इस दुनिया में आया था हकीकत तौहीद क्यों थी? इसलिए थी कि वो कटा हुआ था, मुनक़ते इंक़िता के मकाम पर। कुरान के अंदर वो तबत्तल इलैहि तब्तीला, कुरान के अंदर मुनक़ते हो जाओ जैसे मुनक़ते होने का हक है। जैसे बीवी के अलकाब में से एक है बतूल। बाज़ लोग कहते हैं बतूल यानी वो हस्ती जो सुर्खी ना देखे, या वो हस्ती जिनकी इबादत कभी मुनक़ते ना हो। ख़वातीन की इबादत मुनक़ते हो जाती है, ये कोई नक्स नहीं है। एक चीज़ वाजिब ही ना हो उसे ना पढ़ना कोई ऐब थोड़ी है, जो चीज़ वाजिब ही नहीं है उसे अंजाम ना देना कोई ऐब थोड़ी है। लेकिन ये कि मुनक़ते तो हो जाती है, तो बाज़ लोग बतूल का मतलब नहीं कहते, नहीं, इससे अमीक का मतलब शायद ये है कि बीवी मुनक़ते थी यानी माँ से अल्लाह से इंक़िता के मकाम पर थी, पूरी तवज्जो कहाँ रहती थी? खुदा ने बता दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खुदा ने पैगाम भेजा, बीवी से कहिए मुझसे कुछ मांगे। और बीवी क्या कह रही है? शगलत लज़्ज़तु इबादतिही या हलावतु इबादतिही अन मसअलतिही, उसकी इबादत में जो लज्जत हासिल होती है उसने मेरा मुंह मोड़ दिया इस बात से कि मैं कुछ मांगूं। कैसी बीवी है, दुनिया जज नहीं कर सकी इंक़िता के मकाम पे। लेकिन इंक़िता का ये ना मतलब समझिएगा कि मैं किसी गोशे में जाके बैठ जाऊँ, गोशे नशीं हो जाऊँ। नहीं, गोशे नशीं होने के लिए इस्लाम ने नहीं कहा है किसी गार में जाके बैठ जाऊँ चिल्लाहट। नहीं, इस्लाम ने कहा है कि दुनिया तुम्हें जज ना कर सके, अटैच ना कर सके अपने से। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा कोई और चीज़, जब बात आए खुदा की तो इनमें से कोई एक भी रुकावट ना बने, कोई एक चीज भी रुकावट ना बने। हमारी कितनी चीजें भी रुकावट बनती है। बाज़ इंसान आराम उसका जो है वो रुकावट बन रहा होता है। एक तालिब इल्म थे, वो कुछ अर्से के लिए दर्स से चले गए, नहीं आए। कुछ अर्से के बाद आए तो देखा उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए, नए कपड़े और एक घड़ी भी पहनी हुई अच्छी सी। सारे दुकानदार पूछा कहाँ थे? उन्होंने कहा मेरी पता नहीं शादी हो गई या बाहर मंगनी हो गई, जो भी निकाह हो गया, और बताया कि ये घड़ी उन लोगों की तरफ से मिली है। तो तालिब इल्मों ने देखा कि दर्स में बैठे हुए हर थोड़ी देर बाद घड़ी देखी, हर थोड़ी देर बाद घड़ी देखी जा रही है, तो वक्त थोड़ी देखा जा रहा है, तो घड़ी देखी जा रही है ना। इसका मतलब है कि घड़ी में अजीज थी। लेकिन घड़ी अच्छी लगना या दुनिया की ये चीज़ें अच्छी लगने की कोई ऐब नहीं है। ना सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि ये ऐब है कोई। आपको आपकी गाड़ी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, घड़ी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, मोबाइल अच्छा लगता है, अच्छी बात है। ये तब बुरा होता है, ये अच्छा लगना तब बुरा होता है जब ये चीज़ें मेरे लिए रुकावट बन जाती। ये रुकावट ना बनती हो तो मैं घड़ी कब खरीदूंगा? तभी जब अच्छी लगेगी। मोबाइल कब खरीदूंगा? तब जब अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों खरीदूंगा? तो उन्हें भी अच्छी लग रही थी बहरहाल वो घड़ी। उन्होंने देखा दोस्तों ने, अच्छा वो बार बार घड़ी देखते देखते वो साहब बीमार हुए तो ये दोस्त सारे उनसे मिलने के लिए गए तो उनसे कहा शहादतें पढ़ी।
استاد کے بقول کہا شہادت کہیے، کلمہ توحید کہیے، رسول پاک کی رسالت کی گواہی، امام علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کہیے، وہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، اور چیخ چیخ کے کہہ رہے نہ توڑو میں نہیں کہوں گا، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا۔ تو پریشان ہوئے ان کے دوست، انہوں نے کہا یہ کیا حالت ہے، اور زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اس پہ، انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، لیکن دوست بھاگتے ہوئے چلے گئے، تیزی سے چلے گئے، جلدی سے چلے گئے حرم امام صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کے امام سے کہا مولا وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کے پاس تو کوئی بھی ایسے دنیا میں کوئی چیزیں نہیں تھی، ابھی اس پہ سخت وقت آیا ہوگا، جتنا زیادہ اس دنیا سے اٹیچ ہوں گے ہم لوگ موت کے وقت اتنا زیادہ سخت ہوگا، اب اس پہ سخت وقت آیا، یا تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے یا پھر ٹھیک ہو جائے۔ مولا نے دعا ہر حال متعال کے اس عطا کے لیے وسیلہ بنے، توسل کیے امام رضا علیہ السلام سے، مولا نے عطا کی، اور ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ جب بالکل ٹھیک ہو گیا، اٹھنے کے قریب ہو گیا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ اٹھ سکتا تھا، ایک دوست ملنے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ اٹھ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے مجھے ایک ہتھوڑی تو لا کے دو۔ ہتھوڑی لائے تو گھڑی رکھی اور توڑ دی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جب تم لوگ مجھ سے کہتے تھے نا شہادت کہو، تو شیطان کہتا تھا اگر کہو گے تو توڑ دوں گا، ابھی ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کر رہا ہوں کہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہا ہوں۔ یہ میرے اور اس توحید کے درمیان میں، یہ میرے اور اس کلمہ شہادت کے درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ اپنی چیزیں مثلا توڑنا شروع کر دیں، نہیں، مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ رکاوٹ نہ بننے دیں، اتنا زیادہ اٹیچ نہ ہو چیزوں سے۔ خدا ہمیں ایسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے جس طرح سے وہ بچہ منقطع تھا، وہ حقیقت توحید رکھتا تھا، اگر ہم انقطاع کی کیفیت میں آ جائیں تو اس کو توحید بھی آ جائے گی۔ حقیقت توحید، مفہوم توحید نہیں آئے گا، اس کو مفہوم تو یہ کتابوں سے یا سننے سنانے سے آئے، لیکن اگر انقطاع کی کیفیت میں آ جائیں گے تو اب یہ انقطاع کیسے حاصل کریں، یہ کیسے حاصل کریں؟ یہ جتنے معارف ہیں شریعت کے، یہ ہمیں یہی سکھلاتے ہیں کہ کیسے حاصل کریں، جتنی عبادتیں ہیں شریعت میں یہ ہمیں یہی سکھلاتی ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو کاٹا جاتا ہے۔ نماز 5 منٹ کی ہے، خدا کہتا ہے تمہیں 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کاٹنا سیکھو، 5 منٹ میں اور کسی چیز کے بارے میں نہ سوچو، فقط خدا بندے متعال سے جڑا ہوا۔ پھر اگلی نماز میں اسی طرح، یہ روزہ آپ دیکھیں گے مجھے کاٹ رہا ہوتا ہے، کس سے؟ دنیا کی لذتوں سے، چند گھنٹے کے۔ حج یہ بھی مجھے کاٹنا سکھا رہا ہوتا ہے، خدا بندے متعال کہتا ہے میرے سامنے آؤ بغیر رنگوں کے آنا، اپنے آپ کو رنگوں سے کاٹو، صاف ستھرے سادہ لباس میں آؤ، پھر جب آؤ گے اور یہ احرام باندھو گے تو اتنی شدت سے اپنے آپ کو کاٹو کہ اپنے آپ کو آئینے میں نہ دیکھنا، یعنی اپنی طرف بھی توجہ نہ کرنا۔ تم طواف کر رہے ہوگے، ایک نامحرم تمہارے ساتھ طواف کر رہی ہوگی، اگر جسم سے جسم ٹکرائے اتنی شدت سے کٹے ہوئے ہو کہ کوئی ایسی سوچ تمہارے ذہن میں نہ آنی پائے۔ کاٹنا سیکھو اپنے آپ کو، دن میں 5 مرتبہ کاٹنے کا ہنر سیکھو۔ کیسے کرتے تھے ہمارے علماء؟ آیت اللہ غاشی کے بارے میں انہوں نے ایک دن اپنے شاگرد سے کہا آج کچھ پکا کے کھانے کا دل کر رہے، اس کا مطلب پہلے پکا کے نہیں کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ روٹی اور دودھ کھا لیا، مثلا روٹی اور دودھ پکایا تو نہیں جاتا ہے، روٹی پکی بھی ہے، بنی بھی ہے باہر تندور میں، اس کے ساتھ ہم ویسے نہیں ہیں، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم ایسے ہو جائیں گے ایک دن میں، ایسی کوئی چیز نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس مقام پر تھے، تو کہا کچھ پکا کے کھائیں، تو کیا کہا آج بینگن لے آؤ، بینگن شاگرد نے کوئلوں پہ رکھے اور دیکھا کہ استاد نے آیت اللہ غاشی نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آیت اللہ غاشی اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ میرا پورا وجود طلب کر رہا ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ جیسے ہی تکبیر کہی تو میں اس پورے ماحول سے جس میں تھا اس سے کٹ گیا، اور جب سلام کہا تو ایسے جیسے واپس آیا ہوں اس دنیا میں، اور جب واپس آ کے دیکھا ہر جگہ دھواں ہی دھواں ہے، اور دیکھا کہ وہ بینگن جل گئے ہیں،
آج بھی ہمارے قسمت میں پکا ہوا کچھ نہیں تھا, وہی پرانی غزلیں اور وہی کھاتے ہیں. لیکن کیسے کٹے تھے, کیسے کٹے تھے. ہم لوگ بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, شدت سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, شدت سے. کوئی اپنا پیارا جو ہے خدا نہ کرے فوت ہو جائے, اسے کچھ ہو جائے, بھوک ختم, پیاس ختم, باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اس کو سوچ رہے ہیں, پریشانی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, ہر وقت اس کی طرف توجہ رہتی ہے. یہ جو ہر وقت اس کی طرف توجہ رہتی ہے, بالکل اسی طرح ہر وقت خدا کی طرف توجہ رہ سکتی ہے. فقط یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے متوجہ ان کی طرف متوجہ رہنے کی عادت ہے. خدا کی طرف توجہ رہنے کی ہماری ابھی ایک عادت ڈیولپ نہیں ہوئی. نماز کیا کام کرتی ہے؟ نماز یہ کرتی ہے خدا سے جڑے رہنے کا اور چیزوں سے کٹنے کا ہنر سکھاتی ہے. مجلس اس میں بھی بعض اوقات کٹ جاتے ہیں لوگ. بندہ جو شدت سے رو رہا ہوتا ہے, آپ اسے دیکھیں وہ کس طرح سے اس دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کے سامنے اس وقت جب وہ رو رہا ہو, فرض کریں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب سن رہا ہو اور گریہ کر رہا ہو, آپ اسے کہیں یہ غذا کھانی ہے, وہ نظر بھی نہیں کرے گا, نگاہ بھی نہیں کرے گا. اس وقت ساری پریشانیوں سے, ہر غم سے, ہر چیز سے آزاد ہوا ہوتا ہے, اور اہل بیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. بعض وقت انسان توبہ جس کو کر رہا ہوتا ہے, اس کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. وہی کیفیت جو بعض لوگوں کو کرونا کے دنوں میں حاصل ہوئی تھی. جب کرونا آیا, خود مجھے چند بہرحال دیکھا عجیب سی ایک کیفیت ہوئی ہے کہ انسان کو ہر چیز پوچھ بے معنی سے نظر آتی ہے. آپ کو یہ احساس ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر ہوں اور چلا جاؤں گا, ہر چیز آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی اب میری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کٹنا شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ وہ لوگ جو بیچارے بیمار ہو کے فوت ہوتے ہیں, یہ بیمار ہو کے فوت ہونا یہ ان کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے. نہ فقط اس لیے کہ گناہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہو جاتے ہیں, اس لیے بھی نعمت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کٹ رہے ہوتے ہیں. جب موت قریب آتی ہے تو کسی اور کو محسوس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے, اپنے آپ کو کٹا ہوا دیکھ رہا ہے. اٹیچمنٹس دنیا کے اس کے لیے بہت باریک ہو جاتی ہے. علماء سے کہا ہے, عام مومنین سے کہا ہے, وہ کیفیت جو اس وقت حاصل ہو رہی ہے وہ ابھی حاصل کرو. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اٹیچمنٹ ڈیٹیچ کرو, اٹیچ نہ رہو اس دنیا سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر سے عرض کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے رکاوٹ نہ کرنے دوں, اس دنیا کو رکاوٹ نہ کرنے دوں. ابھی ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہے, اچھا نماز تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا, اس کا مطلب ہے کہ میں کٹ نہیں سکا. یہ ایک چھوٹا سا پروگرام, تو فلاں کی کال آ رہی ہے, اچھا جی میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا, اس کا مطلب میں کٹ نہیں رہا, میں ہنر نہیں سیکھ رہا ہوں. خدا نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں کٹوں اور پھر حقیقت کو مجھے درود پڑھیے محمد بات تھوڑی سی طولانی ہو گئی, لیکن آپ ذرا سوچیے. میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ لیکن نماز میں پوری توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے. میں یہ سوچ رہا تھا یعنی کیا دل ہوں گے, وہ کیا ہستیاں ہوں گی کہ بھائی اور بچوں کے جنازے سامنے ہوں اور وہ بھی بارگاہ خدا میں کھڑی عبادت کر رہے ہو. عجیب نہیں ہے؟ وہ بھی بارگاہ خدا میں کھڑی عبادت کر رہی ہو. نہایت مشکل کام ہے. خدا کی طرف توجہ ہو. وہ امتحانات جو بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ آئے, کسی بیوی پر آئے اور وہ برداشت کر جائے, ممکن ہی نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ ہمیشہ خدا سے جڑی ہوئی ہو, اس کی توجہ خدا کی طرف. امام حسین علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی اصغر علیہ السلام کا لاشا دفنایا, کیا سوچتے ہیں آپ کیسا مرحلہ ہوگا؟ چھوٹے سے کی قبر خود کھودنا کوئی معمولی بات ہے.
جب دفنا چکے تو ایک مرتبہ کہا نماز پڑھی. نماز کے ذریعے سے خدا کی طرف شدت سے متوجہ ہو گئے اور کیا کہہ رہے تھے؟ حفظ ما نزل بانہ بعین اللہ. ہر ظلم جو مجھ پر ہوا، ہر مصیبت جو آئی، چھوٹی ہو گئی اس لیے کہ میرا خدا دیکھ رہا تھا. اگر جو کس کی طرف تھی؟ خدا کی طرف. ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل برداشت ہو جائے. بعض لوگ کہہ رہے شدت سے امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پر 3 جگہوں پر متوجہ ہو گئے تھے اور اس توجہ کی وجہ سے ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائے. کون سی 3 جگہیں؟ وہ جب حضرت علی اکبر تیار ہو کر آئے تھے، وہ جب لڑتے لڑتے واپس آئے تھے اور زخموں سے خون بہ رہا، وہ جب خود لاش پر پہنچے تھے. اگر خدا کی طرف توجہ نہ ہو، کس کے دل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے سہ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے. جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے. جب لوگوں نے شہید کیا، قتل کر دیا، تو کیا کیا؟ ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کے جگر کو نکالا گیا، اعضاء کو نکالا گیا، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا جائے حمزہ کی خبر لائیے. جب تھوڑی دیر نہ آئے، بعض لوگوں نے کہا، انہیں حیا آتی تھی کیسے جا کے رسول خدا کو بتائیں حمزہ مارے گئے. نہ جانے بچوں کو کیسے خبر ملی ہوگی کہ عباس مارے گئے. جب حضرت حمزہ کی خبر نہیں آئی، امام علی علیہ السلام کو بھیجا. امام علی علیہ السلام کو واپس آ کے بتایا رسول خدا حضرت حمزہ کو مار دیا گیا ہے، مستا کیا گیا ہے، ناک کاٹی ہے، ہونٹ کاٹے ہیں، کان کاٹے، انگلیاں، سینہ چاک کیا گیا. اب یہ بتایا ہی تھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ جناب حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کہہ رہی ہیں میں نے بھائی کی لاشیں پر آنا ہے. اجرکم اللہ، کہا وہ کہہ رہی ہے میں نے بھائی کے لاشیں پر آنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ میں نے روایت کے جملے دیکھ کے کہا مجھے ڈر لگتا ہے وہ بھائی کو اس حالت میں دیکھے گی، کہیں ان کی عقل کو، ان کے اس کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ اپنی عقل ہاتھ سے نہ دے دے. برداشت نہیں کر پائیں گی، برداشت نہیں کر پائیں گی. پھر جب اصرار کیا تو کیا کیا؟ کہا یہ میری ابا لے جاؤ، حضرت حمزہ کے جسم پہ ڈال دو. یعنی بہن لاشے پر آئے تو دیکھ نہ سکی کہ سینہ چاک ہے، دیکھ نہ سکی کہ چہرے کی کیا حالت ہے. حضرت حمزہ کا قد تھوڑا بلند تھا، لمبے قد کے تھے، کچھ پاؤں کی انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھی. کیا کیا؟ کہا کھجور کے پتے لے جاؤ، حمزہ کا لاشا نظر نہ آئے. دیکھو کہ رسول خدا حضرت صفیہ کے بیٹے موجود ہیں، جوان بیٹے ہیں، وہ اپنی والدہ کو سنبھالیں گے. آپ موجود ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں، آپ لوگ اپنی پھوپھی کو سنبھال لیجئے گا. لیکن نہیں، رسول خدا کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے ڈر ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی. میں کہوں گا رسول خدا آئیے ذرا کربلا آئیے. 11 محرم کا دن تھا، بیویوں کا کاروان لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا. ایک عالم دین نے خواب میں حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھا، کہا تم میرے مسائل نہیں پڑھتے؟ کہا مولا پڑھتا ہوں. کہا نہیں تم لوگوں کو نہیں بتاتے ہو، میں چلتے گھوڑے سے گرا، میرے بازو نہ تھے کہ سہارا لیتا. حضرت عباس علیہ السلام چلتے گھوڑے کی اونچائی سے گرے، یہ بیویاں اونٹوں کی اونچائی سے گرنا شروع. خاک کربلا پر آئی، اس لاش پر آئی جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، جس کے بند جدا ہو چکے، جس پہ پتھر تھے، جس پہ تیر تھے، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہے تھے نحن رززنا الصدر من بعد الظهر. اے عبید اللہ ابن زیاد ہمیں انعام دے. کیوں؟ ہم نے حسین کی ہڈیوں کو نرم کیا تھا. اجرکم اللہ. جناب زینب ایسے جنازے پہ آئی. اے رسول خدا
نہ آپ ہیں نہ علی مرتضی نہ کوئی اور جو جناب زینب کو تسلی دے۔ ایک مرتبہ اپنے بندے ہوئے ہاتھ اس لاشے کے نیچے سے گزارے، اٹھانے کی کوشش کی، کیا کہہ رہی تھی؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا ہماری طرف سے قربانی قبول کر لے، اجرکم اللہ۔ لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ جب پاس بیٹھی تو بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ لاشا اتنا بدل چکا تھا شاید کہ بی بی کہہ رہی تھی انت اخی حسین، کیا یہ تیرا ہی جسد ہے؟ اس کے بعد علماء نے کہا ایک مرتبہ میری آقا ذاتی جھک گئی، جھک کے کیا کام کر رہی تھی؟ بوسہ دے رہی تھی۔ کہاں بوسہ دے رہی تھی؟ جہاں نہ کبھی رسول خدا نے دیا تھا، نہ جناب زہرا نے، نہ علی مرتضی نے۔ کہاں؟ خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک مرتبہ لاشے پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین بالعلا مقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ رسول خدا، فرشتے آپ پہ درود بھیجتے ہیں نا، آئیے دیکھیے یہ آپ کا نواسا ہے، اس کے اعضاء کاٹے جا چکے ہیں، اسے پس گردن سے ذبح کیا گیا اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئی۔ کس حالت میں آئی؟ مقتل کے جملے ہیں، بی بی کے پاس ایک چھوٹی سی بچی بھی بیٹھی تھی۔ وہ بچی کیا کر رہی تھی؟ اپنا ہاتھ بابا کے خون میں لگاتی تھی، کبھی اپنے سر پہ لگاتی تھی، کبھی چہرے پہ۔ امام زین العابدین کی یہ حالت تھی کہ جان دینے والے تھے۔ لاشے پہ بیٹھے بیٹھے کچھ دیر ہو گئی، شاید ظالم نے تازیانہ اٹھایا، جناب زینب پہ برسانا شروع کیا۔ یہ چھوٹی سی بچی کہہ رہی تھی بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا ہے، یاد آتا ہوگا پھوپھی آتی تھی، بابا قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے، کہہ رہی تھی بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا ہے۔ ظالموں نے کہا دیر ہو گئی ہے، سب کو سوار کیا جائے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا لائے، واپس علیہ سعد، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مرتبہ خود ساری بیویوں کو سوار کیا، جب تنے تنہا رہ گئی کیا کیا؟ ایک مرتبہ فرات کا رخ دیا، عباس جب مدینے سے جا رہے تھے آپ نے سوار کیا، آئیے دیکھیے مجھے سوار کرنے والا کوئی بتا۔ جناب امام زین العابدین نے کہا بی بی میں سوار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ عصا کا سہارا لیا، آگے آئے، گھٹنا ٹیکا، سنبھل نہ سکے، منہ کے بل کربلا کی جناب فضا آگے بڑھی، جناب زینب کو سوار کیا۔ وَسَيَعْلَمُ ينقلبون على لعنة الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بك يا الله 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 يا أرحم الراحمين 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 إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعن عذابهم۔ خدا ہم سب کے، ہمارے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، والدین کے، تمام مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ ہے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بعض روایات میں بعض علماء نے پڑھا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ظاہری طور پر اس دنیا سے جانتی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 5-6 برس، 6 سال کی زیادہ سے۔ بی بی کنیز، بی بی گھر میں جو دیگر خواتین تھیں ان میں سے ایک روایت کرتی ہے، میں دیکھتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جب خدا سے کوئی خاص چیز مانگنی ہوتی تھی تو کہتی تھی الہی بحق زینب، خدا تجھے زینب کا واسطہ میری فلاں دعا قبول کر، خدا تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں طاقت عنایت فرما کہ ہم مزید گناہ نہ کریں۔ خدایا
ہم سب کو حج و عمرہ زیارات کا شرف عنایت فرما، مادی و معنوی رزق اضافہ فرما، خدایا صحت کاملہ عنایت فرما، خصوصاً وہ مریض جنہیں آپ جانتے، جنہیں میں جانتا ہوں۔ کل مجھے پتہ چلا کہ یہیں پہ مجلس پڑھنے والے مولانا نصرت عباس، وہ بھی کچھ بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہیں، باہر خدمت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مذہب کی، آپ لوگوں کو ذکر اہل بیت علیہ السلام سناتے ہیں۔ خدا بحق چہارہ معصومین صحت کاملہ عنایت فرما، خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خدایا ہمیں مزید توفیقات عنایت فرما، عاقبت بخیر فرما، خدا دشمنان عزاداری، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت نہیں ہیں نیست و نابود فرما، خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مرتبہ درود پر محمد